اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شہر نبوہ کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا جہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو ایمان لانے کی اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، ایمان لانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ طے کر دیا کہ حضرت یونس نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہے جب تم سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں، اور اگر انہیں اس شہر سے باہر جاتے دیکھو تو ہرگز یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب الہی آئے گا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے اثرات نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل نمودار ہو گئے، ہر طرف سے دھواں اٹھنے لگا، شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب الہی آنے والا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، مگر دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنی مویشیوں کو ساتھ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رونے لگے۔ جنگل میں نکل گئے اور دور دور صدق دل سے حضرت یونس پر ایمان لانے کا اقرار کرنے کا اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی، مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے، بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر گریہ زاری کرنا شروع کر دی۔ جو ظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرنے لگے، اور جنتی حق تلفیاں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی آپس میں سب کے سب ایک دوسرے کو معاف کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس جو خدا کا پیغام لائیں گے ہم اس پر صدق کے دل سے ایمان لائیں گے۔ اللہ کو شہر والوں کی بے قراری، مخلصانہ گریہ زاری پر رحم آ گیا، عذاب ٹل گیا۔ ناگہاں دھواں عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئی، تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین سے بسنے لگے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے خداوندی قدوس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو ہوگے ہی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کا کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آنے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں
آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نبوہ پر جب عذاب کے اثرات ظاہر ہونے لگے تو حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور وقت کا شیخ تھا۔ ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ کر کے دعا مانگو، یا حیو عین لا حی و یا حیو یحیی موتا و یا حیو لا الہ الا انتا۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا، لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ شہر نبوہ کا عذاب اس دعا کی برکت سے واقعی رفع اور دفع ہو گیا۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہ دیکھا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ اب یہ فرما کر غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ اندازی نکالی تو حضرت یونس کا نام نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نکل گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اسی کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی کو کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کہ جس جگہ گدوں کی ایک بیل کدو کی ایک بیل اگ گئی رہی تھی تو آپ اس کے سایہ میں آرام کرنے لگے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے، تو سب لوگ انتہائی محبت احترام کے ساتھ پیش آئے، آپ پر ایمان لائے اور حضرت یونس علیہ السلام اس دردناک سرکش قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہے، جبکہ وہ بھری کشتی میں کی طرف نکلا تو قرہ ڈالا گیا تو دریا میں دھکیل دیے گئے، پھر انہیں مچھلی نے نکل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے۔ جس دن تک لوگ اٹھائے جاتے پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈالا اور وہ بیمار تھے تو ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے
ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا، ایمان لائے، پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس طرح مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا میرا یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ